السلام علیکم ویورز، اشرف سہیل یوٹیوب چینل میں خوش آمدید۔ آج ایک تھوڑی سنسنی خیز اور پریشان کن خبر کے ساتھ آپ کے سامنے موجود ہیں، اور خبر یہ ہے کہ ہالینڈ کی ایک سائنسدان ہیں، ماہر ارضیات ہیں، ان کا نام ہے کار فرینک ہوگر بیٹس۔ انہوں نے ایک پیشن گوئی کی ہے کہ اگلے 48 گھنٹوں میں، یعنی اگلے 2 دن میں، پاکستان ایک بڑے ہولناک اور ایک بڑے ہاریبل زلزلے کی زد میں آ سکتا ہے، اور جو زلزلہ آئے گا ریچر اسکیل پر اس کی جو شدت ہے وہ 6 سے زیادہ ہو سکتی ہے۔ یہ جو کار فرینک ہوگر بیٹس ہیں، ان کی یہ پیشگوئی جو ہے اس کو ہم اگنور بھی کر سکتے ہیں، خاص طور پر زلزلے کے پوائنٹ آف ویو سے، کہ زلزلے کے بارے میں جو ہے پیشین گوئی کرنا تھوڑی مشکل کام ہوتا ہے، اور ویسے بھی دیکھا جائے کہ تو قدرتی آفات اور زندگی اور موت قدرت کے معاملات ہیں، اور فیوچر کے بارے میں ہم کچھ کہہ تو نہیں سکتے، لیکن یہ میں جو بات کر رہا ہوں ان کی یہ جو سائنٹسٹ ہیں، دراصل ان کی یہ جو پیشن گوئی ہے اس لیے تشویش کا باعث بن رہی ہے مختلف حلقوں میں، کہ انہوں نے 3 فروری 2023 کو، یعنی اسی سال 3 فروری کو پیشن گوئی کی تھی اپنے تجربات کی بنیاد پر، یا سائنسی جو ان کے پاس جو فیکٹس اور فگرز آ رہے تھے ان کی بنیاد پر، کہ ترکیہ میں اور شام میں اور لیبنن میں انہوں نے کہا تھا کہ ایک بڑا خطرناک زلزلہ جو ان سے ہے وہ اگلے 2 سے 3 دنوں میں آ سکتا ہے۔ یہ بات انہوں نے 3 فروری کو کہی تھی، اور پھر یہ ہوا کہ ٹھیک 3 دن کے بعد، یعنی 6 فروری کو، یہ پورا خطہ جو تھا، عراق، ترکی، شام، اردن، لیبنن، اس سب میں ایک بہت خطرناک زلزلہ آیا۔ زلزلے کے بڑے شدید جھٹکے محسوس کیے گئے، جن کی شدت جو تھی وہ 7.6 سے زیادہ تھی۔ اور یہ جو ہوگر بیٹس ہیں، انہوں نے یہ بات کہی تھی کہ جو زلزلہ آئے گا یا آنے والا ہے، جو انہوں نے 3 فروری کو کہا تھا، انہوں نے یہ بات کہی تھی کہ 7.5 سے زیادہ اس کی شدت ہو سکتی ہے۔ یعنی یہ سارے ان کے جو اندازے تھے، یا ان کی جو ایک طرح کا ایسٹیمیٹ انہوں نے دیا تھا، وہ ہو بہو پورا ہو گیا، اور اس سے بڑی ہلاکتیں ہوئیں، بڑی تباہی ہوئی۔ وہ تو خیر تھوڑے بہتر ممالک ہیں، جیسے ترکی ہے، کہ ان کے پاس پہلے سے انتظامات ہوتے ہیں، تو اس طرح کی خطرناک اور تباہ کن صورتحال پیدا نہیں ہوئی جس طرح کی صورتحال اس قسم کے شدید اور شدت کے جھٹکوں میں پیدا ہوتی ہے۔ لیکن بہرحال یہ پیشن گوئی درست ثابت ہوئی۔ دوسرا جو ان سا ایک تشویش کا اور فکر مندی کی بات ہے وہ یہ ہے کہ خود پاکستان میں، ہمارے ملک کے اندر، جو زلزلے کے لیے سینسر ریسرچ انسٹیٹیوٹ ہے، جو زلزلے کے انڈیکیشنز کو ریکارڈ کرتا ہے، اگر خدا نہ خواستہ پہلے پتہ چل جائے اس کا، انہوں نے یہ بات کہی ہے، سطح سمندر کے اوپر وہ جو مقناطیسی یا برقی لہریں ہیں، ان میں ایک اتار چڑھاؤ، ایک ارتعاش جو ان سے وہ دیکھا گیا ہے۔ اور ہوگر بیٹس نے جو پیشن گوئی کی ہے، اس نے یہ بات کہی ہے کہ جو چمن ہے، بلوچستان کا علاقہ جو چمن ہے، وہاں پہ جو پلیٹس ہیں، جسے ہم کہتے ہیں لینڈ پلیٹس جو سی ہیں، ان میں ایک لرزش دکھائی دی ہے۔ فالٹ لائن ہے چمن کے قریب، جو فالٹ لائن ہم زمین کے نیچے موجود ہیں، پاکستان میں بلوچستان کا علاقہ اور علاقے جو سے ان میں فالٹ لائنز موجود ہیں، وہاں پر وہ ایک انہوں نے کہا کہ ایک ارتعاش، ایک وائبریشن جو سی ہے وہ نوٹ کی گئی ہے، اور یہ وائبریشن آنے والے چند گھنٹوں میں، 48 گھنٹوں میں، 48 آورز میں ایک شدید زلزلے کی شکل اختیار کر سکتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس قسم کی ناگہانی آفت سے اور اس قسم کی قدرتی آزمائش سے محفوظ رکھے، اور خدا تعالی اس قسم کی یہ جو ساری پیشن گوئیاں ہیں ان کو غلط ثابت کرے، ہماری یہ دعا ہے۔ لیکن یہ فیکٹس اینڈ فگر ہیں جن کی بنیاد پر میں آپ سے یہ بات کر رہا ہوں، اور جو سننے والے ہیں وہ اپنے طور پر اس احتیاط کو ذہن میں لازمی طور پر رکھیں کہ اگر اس طرح کی کوئی صورتحال ہے تو اس میں ہم نے اپنے بچاؤ کے لیے احتیاطی تدابیر کون سی اختیار کرنی ہے۔ وجہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں پر جو اس طرح کی آفات ہیں، یا اس طرح کی جو ہنگامی حالات ہیں، اور جو آؤٹ آف دی کنٹرول آپ کہہ سکتے ہیں کہ ڈیزاسٹرز ہیں، ان کو فیس کرنے کا ملکی سطح پر، ریاستی سطح پر اتنا کوئی آرگنائزڈ نظام یا سسٹم موجود نہیں ہے، جس کی وجہ سے ہم ہمیشہ مسائل کا شکار ہوتے ہیں۔ زلزلہ آ جائے، سیلاب آ جائے، یا اور کوئی اس طرح کی آفت خدا نہ خواستہ آ جائے، تو جو ایکسپیکٹڈ، اس سے جو متوقع نقصانات ہونے ہوتے ہیں، اس سے کئی گنا زیادہ نقصان ہو جاتے ہیں۔ تو اس کے اوپر اسٹیٹ کو بھی سوچنا چاہیے، اس چیز کے حوالے سے ہمیں پہلے سے اپنی تیاری جو سی ہے اس کو میکسیمم رکھنا چاہیے۔ قدرتی آفات آلریڈی ہمارے لیے تھریٹ ہیں، اس طرح کے معاملات جو سے ہیں وہ اور تھریٹس ہیں۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ موسمیاتی تبدیلیوں نے بہت سنگین تھریٹس کھڑے کیے ہوئے ہیں۔ تو ان تھریٹس کو دیکھتے ہوئے
اسٹیٹ کی بڑی ایک پرائم رسپانسبلٹی ہے کہ وہ ان چیزوں کے اوپر پہلے سے ایک تیاری کر کے رکھیں. وہ جو پوسٹ پریپریشن ہے نا، وہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، اس سے زیادہ نقصان ہوتا ہے. پری پریپریشن جو سی ہے اس پر توجہ دی جانی چاہیے. سو آپ سب لوگ اپنا خیال رکھیں. ہماری دعا ہے کہ یہ جو پیشن گوئی ہے یہ غلط ثابت ہو، اور اس طرح کی فالٹ لائن میں جو ارتعاش آیا ہے وہ وہیں پر ختم ہو رہا ہو، اور یہ جو ہمارے سینسر ریسرچ انسٹیٹیوٹ نے جو انڈیکیشنز لی ہیں وہ بھی اپنی جگہ پر ناکام اور غلط ثابت ہوں، اور یہ حالات جو ان سے کوئی بھی ایسے غیر معمولی یا اس طرح کے ڈیزاسٹر والے حالات پیدا نہ ہوں. بہرحال اپنا بہت سارا خیال رکھیں، اپنے گرد و نواح کا خیال رکھیں، حالات کو دیکھیں، حالات کے مطابق اپنے آپ کو بہتر سے بہتر بنانے کی کوشش کریں. ہمیشہ بحیثیت پاکستانی پاکستان کے لیے سوچیں اور پاکستان کے لیے کچھ اچھا کرنے کی کوشش کرتے رہیں. مجھے عبد المقدم کامران اور ہاشم ظہیر کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. پاکستان پائندہ باد.